اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ آج برکات القرآن میں سورۃ الحجرات 26واں پارہ، اس کی آیت نمبر 2، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے اہل ایمان، اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر مت بلند کرو اور آپ سے یوں بلند آواز میں بات نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، یعنی تباہ اور برباد ہو جائیں گے، اور تمہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ پچھلی آیت میں اس بات سے منع کیا گیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معاملے میں کسی شے کو بھی مقدم نہ کریں۔ اب آواز کی بات کی گئی کہ اپنی آوازوں کو بھی ہم پست رکھیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز کا یہ ادب بتایا گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے۔ بات کرنے میں اپنی آواز کو بھی پست رکھنا ہے۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ارفع و اعلی شان، جو تعلیم کی گئی صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی مجمعین کو، اور اس کا حکم آج بھی ہے۔ آداب رسالت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں یہ آیہ مقدسہ آج بھی ہمیں متوجہ کرتی ہے اور متوجہ رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر، جب اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے اور ہم پر یہ کرم نوازی ہو کہ ہم شہر رسول مدینۃ الرسول بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا کی زیارت کے لیے جائیں، مواجہ شریف میں حاضر ہوں، تو وہاں آج بھی ہمیں اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے۔ دوسری اس کی صورت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سن کر اس وقت آداب کا یہ تقاضا ہے، ایسی محفل، ایسی نشست کے اندر آوازیں نہ کسی جائیں، بلکہ وہ محفل بہت زیادہ باوقار محفل ہو، ورنہ یہ ہے وہ سخت ترین وعید جو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور معاملے میں اس انداز میں نہیں فرمائی۔ وہ لفظ ہے ان تحبط، ایک، اور دوسرا لفظ ہے لا تشعرون کا۔ یہ دونوں لفظ بہت زیادہ اہم ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھو، جس طرح تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، اگر یہ معیار رکھ کر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بات کی، یا آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی کوئی محفل سجی ہو، تو اس محفل کو دوسری محفلوں کی طرح تم نے جانا اور سمجھا اور وہ ویلیو دی، تو پھر یاد رکھو کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے تمام تر اعمال جو تم نے کما رکھے ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا، سرکار کے ذکر پاک کا ادب نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔